اگر ہم نے واقعی پاکستان کو پاکستان بنانا ہے تو ہم نے وعدہ کرنا ہوگا. ہر لڑائی انکار سے شروع ہوتی ہے. آپ نے ظلم کے خلاف انکار کرنا ہوگا. باہر کی بیڑیوں سے بھی، باہر کی بیڑیا جسے کہتے ہیں، آپ نے ملک کو باہر کے بیڑیوں سے بھی بچانا ہوگا، اندر کی بیڑیوں سے بھی. اندر بھی بیڑیے ہوتے ہیں. ظلم مٹانے آئے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے. ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اچھے ناشتوں کی ضرورت ہے، نہ اچھے قورموں کی ضرورت ہے. صرف مہربانی کریں ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں ہمارا ساتھ. لیکن یہ ظلم نہ کرو کہ ہمارے خلاف ظالم ہو اور آپ ظالم کے ساتھ ہوں گے. ظالم کی بربادی یقینی ہے. سب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن کریم چونکہ یہاں میں پرانا خلاف بھی رہا ہے، اس میں اشارے کی بات. قرآن کریم دو انسانوں کو دین کا جھوٹا کہتا ہے. علامہ صاحب بیٹھے ہیں. چھوٹی جو صورتیں ہیں قرآن کریم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اغیت الذی یکذب بالدین. کیا آپ جانتے ہو کہ دین کو جھوٹا کہنے والے کون ہیں؟ جو دین کی تکذیب کرتے ہیں. وہ خود بتاتا ہے قرآن کہ یہ دو انسان یدعو الیتیم ولا یعود علی طعام المسکین، جو یتیم کی دشمنی کرتا ہے اور غریب کی روٹی کا بندوبست نہیں کرتا. یہ دونوں دین کے نہ ماننے والے. ہم سب اسی کا تھے، میں نعوذ باللہ آتے ہیں. ورنہ اس بڑے ملک میں کیا نہیں ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 46% لوگ غربت کے نیچے سے وہ گزار رہے ہیں. ایسا نہیں چلے گا یہ ملک. ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ خدا نخواستہ ہم اس ملک کو صرف عالم فاضل لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے ساتھ اپنی عقل شریک کریں. آئیں اجتماعی عقل و دانش سے اس ملک کے مسائل کا علاج نکالیں. پروفیسر، عالم، فاضل، وکیل، مجاہد، سوشلسٹ، کمیونسٹ جو بھی ہے، یہ ہمارا ملک ہے. اس کو ہم نے بچانا ہے، اس کو ہم نے نکالنا ہے. لیکن جو کچھ ہو رہا ہے ابھی، جو میں تفصیل میں نہیں جاتا، ابھی جو حکومت آئی دنیا جانتی ہے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے، دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھین لے. کہیں نہیں ہوا، کہیں نہیں. جہاں جہاں فسطائیت ہے، جہاں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جہاں بیمانوں کی حکومتیں رہی ہیں، یہ کہیں نہیں ہوا کہ ایک سیاسی پارٹی سے اس کا سمبل چھینا جائے. ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں کو دنیا جہاں کی حکومت خانوں میں تکلیف دی جائے. پھر بھی عوام نے، پھر بھی انسانوں نے کمال کیا. ایک سمبل نہیں، 2 سمبل نہیں، پتہ نہیں 400 سمبل پہ الیکشن لڑا. اس پارٹی کا ایک حلقے میں سمبل گائے تھی، تو دوسرے میں گھوڑا تھا، تیسرے میں بلی تھی، چوتھے میں ڈھولک تھا، کسی میں رباب تھا. عوام نے، پاکستان کی یوتھ نے جو ساتھ دے رہی تاریخ انصاف کا، اس نے یہ کمال کر دیا. بالکل جس طرح وہ ہم وسع کہتے ہیں، یہ جو مونسون کیا کہتے ہیں، جو بڑے بڑے سیلاب آتے ہیں، اس سیلاب نے سارے ان کے سسٹم کو برباد کر. یار لوگ آ گئے. کتنے افسوس کی بات ہے. میرے دوست ہیں لاہور، اچھے اس کا شہر ہے، کمال کا شہر رہا ہے. نواز شریف صاحب جو بیچارے ہیں وہ لاہور کے رہنے والے ہیں. یعنی آپ کی بیوی جانے، آپ کی بیٹی جانے، آپ کا بیٹا جانے، آپ کی بہو جانے کہ آپ غلط الیکشن، آپ گھر میں کیسے گھستے ہیں؟ آپ اپنی بچوں سے شرماتے کیوں نہیں؟ یعنی میں پگڑ باندھ کے آؤں، علامہ صاحب امامہ باندھ کے آئیں، اور ہم نے الیکشن ہارا ہوا ہو، کسی نے جیتا ہو، وہ بچے بھی ہنستے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ نے شروع کر دیا. دن بدن یہ ملک کڈے کی طرف جا رہا. ہماری دشمنی نہیں ہے، ہم کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں رکھتے.
آئین بنیادی طور پہ یہاں وکلا بیٹھے ہیں، میں وکیل نہیں ہوں، آئین بنیادی طور پہ ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے۔ جس طرح گاؤں چلائے جاتے ہیں کہ بھائی گاؤں کا نظام کیسے ہوگا، لکڑیاں کون لائے گا، مجھ کون وہ کرے گا چلائے گا، مسجد کا نظام کیسے ہوگا، مہمان کا نظام کیسے ہوگا، فلانا کیسے ہوگا، اسی کو آئین کہتے ہیں، یہی وہ سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے یعنی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ صاحب عالم آدمی ہے، وہ ہے اس میں ہو سکتا ہے مجموعی طور پہ میں پنجابی کی زبان نہیں سمجھتا، پنجابی سندھی کی زبان نہیں سمجھتا، سندھی گجراتی کی نہیں سمجھتا، گجراتی کشمیری کی نہیں سمجھتا، گلگتی چترالی کی نہیں سمجھتا، فلانے کی نہیں سمجھتا۔ کس چیز نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے؟ ان رسیوں کو آپ کاٹ رہے ہیں، جن رسیوں نے ہمیں اکٹھا کیا ہوا ہے ان رسیوں کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ تو کس طرح چلے گا یہ ملک؟ کس طرح ہم نے چلانا ہے؟ اس ملک کے چلانے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ قرآن کریم پیغمبروں کو حکم دیتا ہے، خاص کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اعدلوا اقرب للتقوی۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ معاشرہ عدل کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ عدل امن سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے۔ جہاں امن نہیں ہوگا عدل نہیں آ سکتا۔ امن سے جڑی ہوئی بات، اسی لیے ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا امن کی بات۔ امن کیسے آئے گا؟ امن یا جھگڑے فساد بے انصافی سے جنم لیتے ہیں، بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، نفرتیں جنگوں کو جنم دیتی ہیں۔ ہم نے بے انصافی ختم کرنی ہے۔ جو انسان کا حق ہے، جو دنیا کا حق ہے، وہ دے دیجیے، ایسا نہیں چلے گا۔ اور آپ نے تو بالکل پاکستان میں بالکل وطن دوستی کا فارمولہ غلط کر دیا ہے۔ ظلم مٹانے آئے ہیں، آؤ ہمارا ساتھ دو۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، ہمیں نہ پیسے کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اچھے اچھے ناشتوں کی ضرورت ہے، نہ اچھے اچھے قورموں کی ضرورت ہے۔ صرف مہربانی کریں، ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں ہمارا ساتھ ہے۔ اگر ساتھ نہیں دے سکتے ہو دعا کرو، ساتھ نہیں دے سکتے ہو دعا کرو، لیکن یہ ظلم نہ کرو کہ ہمارے خلاف ظالم ہو اور آپ ظالم کے ساتھ ہوں گے۔ ظالم کی بربادی یقینی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کہتا ہے کہ فرعون غضب والا بادشاہ تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ یہ کرتا تھا۔ پھر میں نے موسیٰ کو کہا کہ جاؤ اس کے ساتھ بات کرو۔ اللہ پاک نے ان غریبوں میں جن کے بچے ذبح ہوتے تھے، ان غریبوں میں ایک بچہ پیدا کیا، اور اپنی حکمت سے اس کو ظالم کے گھر میں پرورش دی، اور اسی کے مقابلے میں وہ کھڑا ہوا، اور باقی سب کو پتہ ہے ظالم میرے کلزے میں میرے روم میں فارغ ہو گئے اور مظلوم جیت گئے۔ ہم یہاں اس لیے آئے ہیں، میں وقت ضائع نہیں کرتا آپ لوگوں کا۔ اگر ہم نے واقعی پاکستان کو پاکستان بنانا ہے تو ہم نے وعدہ کرنا ہوگا۔ ہر لڑائی انکار سے شروع ہوتی ہے۔ آپ نے ظلم کے خلاف انکار کرنا ہوگا۔ ہمارا کلمہ جب ہم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لا الہ۔ لا الہ مانا کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، یہ مکمل اگر ہم نہ کریں برباد ہو جائیں گے۔ لا الہ کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، کوئی چیز اس کے لائق نہیں کہ اس کو فالو کیا جائے الا اللہ، سوائے خدا۔ لا الہ کوئی چیز نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی فلانا نہیں الا اللہ، سوائے خدا کے، محمد رسول اللہ۔ آسان سی بات ہے۔ جی انکار ہم نے ظلم کے خلاف انکار کرنا۔ کوئی جھگڑا نہیں، نہ شہباز سے میرا جھگڑا ہے، نہ نواز شریف سے میرا جھگڑا ہے، نہ کسی اور سے جھگڑا ہے۔ یہیں سے نواز شریف آپ کو پتہ ہے میاں صاحب سیاست میں کیسے انٹر ہوئے، کیسے آئے، سب جو ہمارے سیاسی لوگ یہاں ہیں، ہمارے یار لوگ، میں ان سے جھگڑا نہیں کرتا، ہمارے یار لوگ، ہماری اسٹیبلشمنٹ،
ان کی تربیت ہی غلط ہے. معافی چاہتا ہوں. سینٹ ہرٹس کی ان کی تعلیم ہے. پنجاب کی پنڈ میں پلا بڑا ہوا آدمی جب میجر کی لیول سے پہنچتا ہے اپنے پنڈ سے اسے گنا ایک ہی ہوا ہے, ایک ہی ہے. یہ مسجد سے کھڑی ہے. بولا تو یہاں پیدا ہوا مجھ کا بچہ, تو یہاں پیدا ہوا, مجھ یہاں تھی, ہم سب یہاں تھے. پٹھان ہو, سندھی ہو, پنجابی ہو, ان کو جب ٹریننگ جاتی ہے انہیں عوام سے گن آتی ہے. آپ نہیں کر سکتے لیڈ اس کی. آپ نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے اس میں ہم نے آپ کو سپورٹ کرنا دفاع کے لیے. اگر آپ کو شوق ہے, کسی کو شوق ہے, وہ پیشہ چھوڑ دیجیے, آ جائیے. حلف کیا ہوتا ہے؟ حلف ہم نے حلف لیا, ہم سب نے حلف لیا کہ ہم آئین کا دفاع کریں گے. ہم نے اللہ سے وعدہ کیا کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے. جن جن لوگوں نے حلف لیا ہے اپنے اپنے حلف کا ساتھ. ہمیں نہ فوجوں سے جھگڑا ہے, نہ یہاں کی جنسیوں سے جھگڑا ہے. کوئی ملک فوجوں کے بغیر نہیں چل سکتا. کوئی ملک جاسوسی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتا. بسم اللہ. جو دنیا جہان کی فوجیں کر رہی ہیں, جو دنیا جہان کی جاسوسیاں ادارے وہ کر رہے ہیں, آپ اسی فریم میں رہیں. آپ ہمارے بھائی ہیں. ہم وہ کسی آدمی کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن آپ کے لیے بندوبست کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ دنیا ٹھہر جائے گی. یہ دنیا کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے ایک نظام دیا ہوا ہے. میں بڑی کا کام نہیں کر سکتا, بڑی علامہ صاحب کا کام نہیں کر سکتا, علامہ صاحب لوہار کا کام نہیں کر سکتے, لوہار کسی چروائے کا. اگر اس سسٹم کو آپ نے بگاڑ دیا سارا سسٹم بیٹھ جائے گا, سارا سسٹم بیٹھ جائے گا. ایک بہت بڑے عالم دین کو جس نے دنیا جہاں کے قرآن کریم پڑھے ہو, اس کو اگر آپ بتائیں کہ بسم اللہ یہ میز بنا کے دو تو وہ غریب نہیں بنا سکتا. کتابیں اس نے بڑی پڑھی ہیں, بہت بڑی پڑھی ہیں, وہ اس کا مسلک کوئی اور ہے. اور اگر کسی آپ بدماشی کرتے ہیں, ہم اپنے پولیس والوں کو, اپنی ملٹری کو, اپنے اداروں کو, اپنے ججز کو غلط راستے پہ لڑاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم نے اس ملک کو ایک ایسا ملک بنانا ہے جو اپنی پاک لوگوں کی جگہ ہے, اور وہ تب بن سکتا ہے جب یہاں آئین کی حکمرانی ہوگی, منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, وہیں سے خارجی اور داخلی سیاست وہ بنیں گی. لوگوں کی زبانوں کا احترام ہوگا, لوگوں کے عقائد کا احترام ہوگا, لوگوں کے فرقوں کا احترام ہوگا. ایسے نہیں ہوگا اگر ہم سب, معافی چاہتا ہوں, لاہور کی ایک تاریخ ہے. بعض اوقات انسان دو فکرے میں تاریخ بدل دیتا ہے. منو کو سینا مجھے یاد نہیں ہے, منو یہاں گورنر تھا. علامہ صاحب احمد شاہ درانی نے گھیراؤ کیا لاہور کا. منو نے بڑا اچھا مقابلہ, بہت اچھا مقابلہ, لیکن لاہور سرنڈر ہوا. اس وقت تک احمد شاہ نے بڑا چونکہ حملہ نہیں کیا. منو کو اس کا وزیر اعظم یہی لاہور میں کون سی بات میں پیش کر کے لے آیا شاہ بابا کے پاس. احمد شاہ نے پوچھا کہ کیا کروں تیرے ساتھ. منو کو سینا میں بول رہا ہوں کیا بات تھا, کیا کروں تیرے ساتھ. علامہ صاحب منو نے کہا, جو بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, منو نے کہا کہ اگر تو سوداگر ہے تو میں بہت بڑی قیمت میں بک سکتا ہوں. اگر تو کسائی ہے میرا سر کا, اور اگر تو شریف آدمی ہے, یار شریف آدمی بندہ بن کے بات کر. تو اس نے اسی وقت کہا کیا بیٹو میری بات, میں جا رہا ہوں کندھا, تو میرا گورنر. ہم نے اس طرح مسائل کو حل کرنا ہے. غلطی آپ سے ہوئی یا مجھ سے ہوئی ہے, مت چکو اس کے ساتھ, مت پکڑو اپنی غلطی کو. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. غلطی ہوئی ہے, آئے بسم اللہ اس بربادی کا علاج کرو. نہ میں آپ سے سب کی دشمنی, نہ آپ سے. میں نے کل وہاں کہا تھا کسی کو اچھا بھی نہیں لگا. میں نے کل نواز شریف بھی چاہتے ہیں کہ وہی پرانا ووٹ کو عزت کرو. آئے آپ کا بھی فائدہ, ہمارا بھی فائدہ. آئے ووٹ ہمارا, ووٹ کی عزت ہوگی, پاکستان کی عزت ہوگی. پارلیمنٹ ہر ایک پاگل بنا ہوا ہے, جنگی ماحول بنا. دنیا کہاں جا رہے, تم کیا کر رہے. یورپ نے ایک دوسرے کے کروڑوں انسان مارے, پہلی جنگ عظیم میں, دوسری جنگ عظیم. آج فرانس اور جرمنی ایک ساتھ چل رہے ہیں.
روس اور جرمنی ایک ساتھ چل رہے ہیں. ہم نے کون سا وہ گناہ کیا ہے؟ آئے بسم اللہ کریں، ہمسایوں سے پرامن بقائے بائنی کی بنیاد پر تعلقات رکھیں، اپنے ملک میں انصاف کو وہ کریں. ملک ایسے نہیں چلتا. ملک میں ملک کو چلانے کے لیے آپ نے باہر کی بیڑیوں سے بھی، باہر کی بیڑیا جسے کہتے ہیں، آپ نے ملک کو باہر کی بیڑیوں سے بھی بچانا ہوگا، اندر کی بیڑیوں سے بھی. اندر بھی بیڑیے ہوتے ہیں. تاریخ انصاف کو میں ایک ریکویسٹ کروں، جو غلطی تو میں کیا کہوں، میرے ساتھی کھڑا ہے، جو غلطی محترم ذوالفقار علی بھٹو نے کی، وہ غلطی تاریخ انصاف کرنے جا رہی ہے. بھٹو کو پہلے دور میں عوام نے کروڑوں کتابات سے ووٹ دیا، غریب لوگ آئے. جب یار لوگوں کو پتہ چلا